السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اسلام آباد سے فصیح زکا صاحب بھی موجود ہوں گے. آج اور ابھی دو رائے میں پی ٹی آئی کا ثوابی میں جلسہ، عمران خان کا سی پیک پر تحفظات کا اظہار اور ساتھ ہی حکومت وقت پر کڑی تنقید. دوسرے حصے میں بات ہوگی قائد اعظم کی 140ویں یوم پیدائش پر. کیا آج کا پاکستان ویسا ہے جیسا قائد نے سوچا تھا؟ آخر میں بات کریں گے آج دنیا بھر میں منائے جانے والے کرسمس کے تہوار کی. عمران خان کا سی پیک کی تحفظات کا اظہار کا اور انہوں نے حکومت وقت پر کیا کیا تنقید کی. پہلے سن لیتے ہیں ثوابی میں وہ کیا کہہ رہے تھے. اب جب میں ان کی کرپشن کے خلاف نکلوں گا، کم از کم اب یہ تو مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ جناب عمران نکل رہے فوج کو بلانے کے لیے. سب سے پہلے جو کچھ عمران خان کو کہے گا وہ عمر فاروق صاحب ہی ہوں گے. کیوں عمر فاروق صاحب؟ جو آپ کل کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے آپ کی آواز محسوس کر لی جناب. نہیں، میری آواز نہیں ہے تو وقت کی آواز ہے. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ ہیں. لوگ کہتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے. بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس لیے بہت سی لوگ بہت سی باتیں نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ میرا اپنی یہ پریڈکشن ہے کہ عمران خان 2018 کے انتخابات سے پہلے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آئیں گے پورے زور و شور کے ساتھ. لیکن ابھی اس وقت جو ہے ان کی سٹیٹ، ان کا جو مشینری ہے، پارٹی مشینری، وہ ان اے سٹیٹ آف لمبو ہے. ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے دو تین باتوں کے حوالے سے کہ وہ کون سا مومنٹ ہوگا رائٹ مومنٹ جب وہ دوبارہ سے سڑکوں پہ آئیں گے. دوسرا یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کس قسم الائنس کیا جائے یا نہ کیا جائے اور کس قسم کا الائنس کیا جائے. کیونکہ عمران خان صاحب خود اور ان کے جو کلوز جو ساتھی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کا جو سکہ بند ووٹر اور سپورٹر ہے نا، وہ ان کو سپورٹ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ووٹر جو ہے وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو نہ صرف کرپشن کا سمبل مانتا ہے بلکہ اس ملک کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتا ہے. اور اگر وہ کسی قسم کے الائنس میں جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ ان کی پوزیشن جو ہے ڈائلیوٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ ابھی تک، اور ان کا ایک بہت بڑا دھڑا ان کی پارٹی کا جو بہت سمجھتے ہیں سیاست کو، وہ یہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ جناب 2 نومبر 2016 کی آپ کی سولو فلائٹ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی. تو آپ کو اگر چلنا ہے، آگے چلنا ہے، گورنمنٹ کے خلاف پاناما گیٹس کو ایک ایشو بنانا ہے، الیکشن ایشو بھی بنانا ہے، تو آپ کو جناب ایک پارٹیز کے ساتھ ملانا ہوگا، اپوزیشن پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا. تو اس وجہ سے ایک سٹیٹ آف لمبو ہے. اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس طرف جانا ہے، کون سا رائٹ موومنٹ ہوگا. لیکن یہ میری پریڈکشن آپ سن لیں کہ وہ ایک دفعہ پھر روڈ پر ضرور آئیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا جناب؟ آپ نے پریڈکشن تو دے دی لیکن یہ بھی بتائیں کہ وہ پھر منزل پہ پہنچ کے پھر کیا حاصل کریں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ بات تو اب تقریباً طے ہو چکی ہے. تقریباً تمام پاور سینٹرز میں بھی اور پولیٹیکل لیول، پولیٹیکل ایلیٹ بھی اس بات پر یقین ہو، انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب 2018 کے انتخابات سے پہلے کوئی سیاسی تبدیلی آنے نہیں والی. اور آپ سب کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اور باقی چھوٹی جماعتوں کو اور پی ایم ایل این کو، سب کو تیاری کرنی ہے الیکشنز کی. اور سب کے سب اسی تیاری میں اپنے آپ کو دیکھیں نا. آپ پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب نے 3-4 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی بنی گالہ میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک پارلیمنٹری بورڈز بنا رہے ہیں، اور پارلیمنٹری بورڈز کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹکٹوں کی تقسیم. الیکشن کینڈیڈیٹس میں ٹکٹوں کی تقسیم پارلیمنٹری بورڈ کا کام ہوتا ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطہ عوام مہم شروع کریں گے. رابطہ عوام مہم جو ہے عام طور پہ الیکشنوں سے پہلے یا کسی ایجیٹیشن سے پہلے شروع کی جاتی ہے، اور ایجیٹیشن کا ابھی وہ کوئی امیجیٹلی نظر نہیں آ رہا. وہ الیکشنز کی تیاریوں شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں
وہ کام اپنا شروع کر دیں گے. پارلیمنٹری بورڈ بنا دیا, رابطہ عوام مہم جناب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجیٹیشن کی کوئی اس طرح بھوک نہیں رہی, وہ انتخابات کے لیے تیار ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل سڑکوں پہ جائیں گے, بڑے زور و شور سے سڑکوں پہ آئیں گے. وہ بھائی تھوڑا سا تضاد ہے ان دو باتوں میں. جب اس لمبو سے پی ٹی آئی نکلے گی نا, اور وہ یہ فیصلہ کر پائے گی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کس قسم کا الائنس انہوں نے بنانا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ابھی تب جو رپورٹس آ رہی ہیں نا پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے, جو رپورٹ جو میری بات بھی ہوتی ہے قصبوں میں, ٹاؤنز میں, رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت ایزیلی ون کر جائیں گے اگر کوئی بہت بڑا انرجی کرائسس ملک میں نہ آیا. چلیں اب تھوڑا سا اگر ہم پیپلز پارٹی پہ بات کر لیں تو اس لیے الائنس بنتا ہوا تو نظر آئے گا, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا الائنس تو نظر آئے گا. اصل میں جناب if کو ضرور یاد رکھیں, if کیا ہے کہ انرجی کرائسس اگر بہت ورسٹ فارم اختیار نہ کر گیا تو نواز شریف صاحب بہت ایزیلی سیٹل پنجاب میں. وہ جو آپ نے بات کی کہ اتحاد ہونی چاہیے اور کریں گے, وہ ہر قدم پہ تحریک انصاف کے جو رہنماؤں نے تو یہی پوزیشن آگے واضح کی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہرگز اتحاد نہیں کریں گے اور نہ ہم کچھ اس اتحاد سے حاصل کر پائیں گے. لیکن میں ذرا فصیح صاحب سے بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی ایک دم سے اب اگریسو ہو گئی ہے. 1-2 سال بعد جب ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ جی یہ سب فرینڈلی اپوزیشن ہے, مکہ ہے تحریک انصاف کی طرف سے, اب زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں دبے ہوئے الفاظ میں کہ جی 2017 کو آپ رول آؤٹ نہ کریں, انتخابات ہو سکتے ہیں. ان کی آواز میں بھی ایک طرح کی اگریشن آ رہی ہے, ان کے جذبات میں بھی اگریشن آ رہی ہے, اور جو چیئرمین صاحب ہیں, چیئرمین صاحب کے جو طنز تھے حکومت وقت کی طرف, وہ تو سب کے سامنے. کیوں فصیح صاحب آپ کی کیا رائے ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ تو میرے خیال میں آج جو جلسہ تھا اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی تھی, اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جب آپ کبھی جلسے میں ہوتے ہیں آپ کبھی سوال نہ کیجیے گا کراؤڈ سے جس کا جواب آپ شور نہ ہو کہ وہ آپ کی مرضی کر دیں گے. تو عمران خان نے ایک دفعہ ایک جلسے میں کہا تھا کرپشن کم ہوئی ہے, تو پھر وہ ویڈیو بھی بہت ڈسٹریبیوٹ ہوا, لوگوں نے کچھ خاص جواب نہیں دیا. لیکن آج انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ میں اگر ایک ٹیم بناؤں کرکٹ کی جس میں کرپشن کے بیسٹ پلیئر ہوں, تو کراؤڈ لگ رہا تھا کہ زرداری کر رہے تھے, لیکن انہوں نے پہلے اس میں ڈال دیا مولانا فضل الرحمان کو, پھر نواز کو, پھر شہباز کو. تو یہ جو ہیزیٹیشن تھی, پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا آپ ذرا ہلکا رہیں, یہ ابھی واپس آئیں, ان کو پریکٹس کرنے دیں. لیکن یہ جو ہیزیٹیشن تھی وہ اپنے آپشن ذرا کھلا رکھ رہے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے جو سولو فلائٹ ان کا ہے ابھی تک اس کے نتائج جتنے اچھے نہیں آئے. تو ایک تو یہ ٹھیک, دوسرا جو پی پی بھی ہے, ان کی جو اگریشن ابھی پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے دکھایا ہے, ان کے 4 وہ پوائنٹس بھی ہیں. اور تو میرے خیال میں تھوڑا بہت یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کم از کم اگر فارمل نہ ہو تو ایک انفارمل سا ایک اسیسمنٹ ان کا بنائیں. بیکاز نواز جیسے عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹرانگ لگ رہا ہے, وہی انرجی جو ہے اس پہ لگ رہا ہے کہ کافی پروجیکٹس آن لائن آ جائیں گے. اگر اس وقت بجلی کا مسئلہ نہ ہوا تو ریگولرلی ابھی جو بائی پولز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس اچھی بھی ہے. کافی کچھ کانٹیسٹ ایسے ہوئے ہیں جس میں ذرا شاکنگلی ہائی انہوں نے جیتے نہیں, لیکن ایک انہوں نے موومنٹ اور اسپیس گین کیا ہے. تو میرے خیال میں جہاں تک ابھی انسینٹیو ہے سارے پارٹیز کو, وہ کم از کم یہ ہے کہ اگر آج سے ہم نہ شروع کریں اور اگر ہم تھوڑا بہت کولیبریٹ نہ کریں تو یہ ہم ایک ون ہم ہینڈ اوور کر دیں گے نواز کو. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ ایک مشکل ہوگی عمران خان کے لیے اپنے پارٹی کو اور اپنے لوگوں کو کنونس کرنے, بیکاز وہ اکثر اینٹی کرپشن پہ ہی اسٹینڈ کرتے ہیں, اور اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ الائن ہوئے. لیکن میرے خیال میں تھوڑا بہت جو عمران خان کی اپنی کریڈیبلٹی اور اپنا پاور اپنے سپورٹر پہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سیاست کے ایک او ایل ایکس بن گئے. وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں, وہ کچھ بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ذرا اس میں ذرا ٹائم لگائیں, یہ ہمیں فائدہ ہوگا, اور یہ ہمیں ایک ٹیمپری, جیسے انہوں نے الیکٹیبلز بیچ دیا انہی لوگوں کو جو سب سے زیادہ اسے. چلیں اسی او ایل ایکس والی بات ذرا وقفہ لیتے ہیں اور بات اسی پہ ہی کرتے رہیں گے کہ مقابلہ سخت ہے, وقت کم ہے, اور انتخابات جب آئیں گے تو کون سی اتحادیں بنیں گی اور ٹوٹیں گی. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. پی ٹی آئی کی سوابی میں جلسہ اور حکومت وقت پر کڑی تنقید. عمر فاروق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایجیٹیشن ابھی ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر انتخابات ہو جائیں گے. کیوں جناب یہ بڑا آپ نے ایک بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرح؟ میں اصل میں تھوڑا سا وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر لیٹ سے فرض کریں اگر ہم کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی الائنس ہو جاتا ہے ایجیٹیشن کے لیے، تو ایک بڑی ہی عجیب و غریب کانسٹیٹیوشنل سچویشن پاکستان میں کریٹ ہو جائے گی اگر یہ دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف. سینٹر میں اسلام آباد میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف اگر یہ ایجیٹیشن کرتے ہیں، دیکھیں نا نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر لیٹ سے کراچی سے لے کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک جلسہ لے کے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، پروٹیسٹ کا جلسہ لے کے، اور عمران خان صاحب خیبر پختونخوا سے لے کے آتے ہیں، تو سچویشن دیکھیں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بنے گی. پنجاب نے یہ ڈیمانسٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ اس طرف آنے والے کسی بھی مظاہرین کے خلاف بڑی وحشیانہ طور پہ اسٹیٹ مشینری کو استعمال کریں گے، جس طرح کہ انہوں نے سوابی میں کیا تھا 30 اکتوبر کو. تو سچویشن کیا بنے گی؟ پروونسز ورسز پروونسز اور پروونسز ورسز سینٹر. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کی طرف جائے گا اگر اس طرح کی کوئی ایجیٹیشن پاکستان میں ہوتی ہے. ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ زرداری صاحب کی جو انہوں نے وطن واپسی پہ جو سپیچ کی تھی کراچی میں، اس میں انہوں نے ایجیٹیشن کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کشمیر میں ایجیٹیشن کا ذکر کیا تھا، پاکستان میں. بلکہ اس پہ اگر بات ہو جائے کہ جی ابھی صوبہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، جناب آصف زرداری صاحب نے یہ بھی انکار کیا کہ جی، بلکہ یہ نہیں انکار کیا کہ ان کا ایک تعلق ہے ان کے ایک دوست کے ساتھ، اور ڈاکٹر عاصم سے ان کی ملاقات کو بھی کافی اہمیت دی جا رہی ہے کہ جناب نے کچھ اتنی جلا وطنی کاٹنے کے بعد واپس آتے ساتھ ہی اپنے دوست سے ملاقات کی، تو وہ کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں. اور یہ جو بار بار ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی گریونس آ رہی ہے کہ جی آپ اپنے رینجرز کا آپریشن کیوں جاری رکھ رہے ہیں اس طرح. حکومت وقت کی طرف سے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں آیا، بلکہ آج پھر سے ان کے کچھ وفاقی وزراء نے اور ان کے کچھ نمائندوں نے پھر دہرایا کہ رینجرز کا آپریشن بھی جاری رہے گا. تو کیا، اور میں فصیح صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیچ میں اب جو تلخی جو بڑھتی جا رہی ہے، اس سے دو اتنی مختلف جماعتیں، ایک سینٹر رائٹ کی جماعت جس کا پورا پلیٹ فارم اینٹی کرپشن ہے، اور ایک لیفٹ کی جماعت جو کہتی ہے کہ جی ہم غریبوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں اور یہ جو مڈل کلاس سینٹرمنٹ ہے یہ تو ہمارے گلے پڑا رہا ہے، یہ اتحاد ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں پاسبل ہے، بیکاز دو تین چیزیں ہیں. دونوں پارٹیز جو ہے نا ان کا ڈر یہ ہے، اور آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، وہ اکثر جب وہ کوئی کچھ بات کہنا چاہتے ہیں لیکن اس بات میں وزن نہ ہو، لیکن وہ کیچڑ پھینکنا چاہتا ہے، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اور آپ نیٹ پہ سرچ کریں کسی نے نہیں کہا. اور میرے خیال میں اسمبلی میں بھی وہی خورشید صاحب نے کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور میں یہ ان کا ڈر یہ بھی ہے کہ جو اور اسٹیٹ آرگنز ہیں جو بہت پاورفل ہیں وہ الائن ہو گئے ہیں، وہ شاید ذرا اسپیس دیں گے نواز کو. اور تو دونوں کو اگر آپ دیکھیں جو ان کے اختلافات ہیں وہ تو رہیں گی، لیکن میرے خیال میں جو ان کے اوور آل جو فیئر ہے کہ ہمارے لیے جگہ ذرا کم ہو جائے گی، ہمارا اسپیس کم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں آج یہ بہت انٹرسٹنگ تھی کہ دونوں زرداری اور عمران خان نے سی پیک کا حوالہ دیا، اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک فیلنگ کہ یہ اس کے جو فوائد ہیں یہ صرف ایک صوبے کو نہ جائیں، یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے پاکستان میں. تو اگر ایک پروونشل رائٹس کا بھی بات ہو سکیں تو وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، کامنالٹی نکل آ کے آ سکتی ہے. لیکن جو مجھے بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تو نہیں، عمر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ تحریک انصاف کا کی جو نظریں ہیں وہ پنجاب کی طرف ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو پچھلے بائی الیکشنز میں صرف کبھی 1000 ووٹ لاہور میں لے لیا، کبھی جہلم میں کوئی 2000 ووٹ سے کم ان کو پڑا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر آپ اتحاد کریں تو آپ پنجاب میں کچھ حاصل کر پائیں. اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ تحریک انصاف کراچی خاصی ڈس آرگنائزڈ ہے.
اگر آپ ان کا کے پی میں مشین دیکھ لیں یا پنجاب میں مشین دیکھ لیں تو یہ کئی بار تنقید کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی کہ کراچی میں اور سندھ میں ان کی اس طرح کی نہ تو مشین ہے اور نہ وہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. تو اس اتحاد سے کیا یہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا کنسیڈرنگ ان بائی الیکشنز میں ڈفرنس کتنا کم تھا؟ اسد یہ دیکھیں نا کہ پیپلز جو مسلم لیگ نون ہے اور پی ٹی آئی کی لڑائی جو ہے نا اس لیے وحشیانہ ہو جاتی ہے کہ وہ کلاس بیس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جو پنجاب کی اربن مڈل کلاسز ہیں نا وہ ان سے ووٹ مانگتے ہیں, انہی کی پالیٹکس کرتے ہیں, لیپ ٹاپ کی پالیٹکس, اینٹی کرپشن کی پالیٹکس, پولیٹیکل موریلٹی کی پالیٹکس کو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی وحشیانہ نہیں ہو سکتی کیونکہ پیپلز پارٹی کو اربن مڈل کلاسز نے کبھی ووٹ نہیں دیا اور پیپلز پارٹی اربن مڈل کلاسز کے پیچھے بھاگتی بھی نہیں ہے. تو وہ اتنی رائیولری اتنی سٹرونگ نہیں ہے. بڑے آسانی سے الائنس کریں گے, ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں گے اور پھر الیکشن سے پہلے الگ الگ ہو جائیں گے. ان کو ووٹ ڈفرنٹ لوگ ڈال رہے ہوں گے, ان کو ووٹ. ان کی لڑائی, ان کی کانٹرڈکشن, پی ٹی آئی کی کانٹرڈکشن جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہی ہے کیونکہ نواز شریف کی مڈل کلاس فالوئنگ کو اس نے توڑنا ہے پی ٹی آئی نے. میرا تو یہ بالکل ٹھیک. میرے تو ویسے ایک چیز یہ اگر یہ ہوگا نہیں لیکن اگر تھیوریٹکلی ہم دیکھ لیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو ووٹر بیس ایک ہے اور اگر آپ ایک ایسا اتحاد کر لیں جس میں آپ کی تھوڑی بہت سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو, اس کیس میں آپ ووٹر بینک کو سپلٹ کر لیں گے اور جو تھوڑے بہت لائلسٹ رہ گئے ہیں تو وہ اب آپ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے پنجاب کے جو بائی الیکشن کے رزلٹ دیکھیں وہ بہت کلوز رہے ہیں تو اس کیس میں تھوڑا بہت ایک ایج بھی آ جائے گا. اور دوسرا میرے خیال میں آپ کے سوال میں یہ بھی تھا کہ دیکھیں ان کے الیکٹورل مشینز اپنے رسپیکٹیولی تھوڑے ویک ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں الائنس نہیں کر پا سکیں گے بیکاز میرے خیال میں جب ان کو ذرا احساس بھی ہو جائے گا تو تھوڑا بہت جیسے پی ٹی آئی نے بھی پہلے کیا ہے, پی 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 بھی نے بھی کیا ہے, ہم نے انہولی الائنسز بھی پہلے دیکھے ہیں ہمارے ہسٹری میں. تو میرے خیال میں یہ اتنا ایک فار فیچ چیز نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ جی انتخابات کی طرف چلے گی, پٹری پہ چل رہی ہے ٹرین اور یہ جمہوری دور بھی اس طرح ٹرانزیشنز ہو رہے ہیں اور اللہ کرے اسی طرح چلتی رہے. انتخابات جو 2013 میں ہوئے تھے اور جو 2018 کو ہونے کو جا رہے ہیں ان میں کوئی واضح فرق نہیں نظر آ رہا. مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن پہ شاید اسی طرح کی تنقید ہوگی, یہ پھر بات ہوگی کہ جی آپ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو پھر سے آپ لایا جائے. 2013 میں ہر ایک سیاسی جماعت, میجر سیاسی جماعت نے دھاندلی کی بات کی تھی, وہ شاید پھر ہو. تو حالانکہ ہم بات تو یہ کر رہے ہیں کہ جی 2018 میں انتخابات ہوں گے. مسئلہ جو مجھے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی بنیادی اصلاح کسی نے کی نہیں اور نتیجہ ہمیں وہی ملے گا. یعنی ایک ایسا الیکشن جس پہ ہر طرف سے الزامات لوگ اٹھائیں گے اور وہ بھی جماعتیں اس میں شامل ہیں جو آج مجلس شورا میں اکثریت میں ہیں. یار دیکھیں نا اسد صاحب, یہ جو ریفارمز ہوتے ہیں نا, الیکٹرل ریفارمز ہو جائیں یا پولیٹیکل کسی قسم کے بھی ریفارمز ہو جائیں, وہ سڑکوں پر ایجیٹیشن سے کبھی نہیں ہوتے. وہ عام طور پہ ان کے لیے لیجسلیشن چاہیے ہوتی ہے, قانون سازی کا ضرورت ہوتی ہے. اور جب اگر آپ صومالیہ میں ریفارمز کریں گے تو شاید وہاں لیجسلیشن کی ضرورت نہ ہو, لیکن پاکستان میں جہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا سیمبلنس آف کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی قائم ہے, وہاں پر ریفارمز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں اور وہاں ریفارمز کی بات کریں, اپنا ایجنڈا پش کریں. اور اگر ایک بات میں کر دوں, آپ نے جو کہا کہ فیوچر میں شاید احتجاج ہو, میرے خیال میں جو پاسبل یہی ہوگا کہ ان کے اپریہنشنز ہوں گے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے, اس بیسس پہ یہ کافی احتجاج کریں گے کہ ابھی تک ریفارم بھی نہیں ہوا اور جو الیکشنز ہیں تھوڑے بہت اسے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش بھی ہوگا. لیکن جس طرح عمر صاحب بے تحاشا لیجسلیشن کے باوجود اگر نیت نہ ہو اور ان قوانین پر عمل درآمد نہ ہو تو کوئی اصلاح نہیں ہو پائے گی. اگلے حصے میں بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی 140ویں یوم پیدائش پر. کیا پاکستان وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران,
پاکستان ایسا یوں بھی ہمیں آزادی کی. ویلکم بیک ٹو دورہ. دوسرے حصے میں بات ہوگی قائد اعظم محمد علی جناح کی 140ویں یوم پیدائش پر، اور کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. جناب، میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا رسمی گفتگو سے آگے نکل جائیں. ہر 25 دسمبر کو ہم کچھ تعریفی کلمات کہتے ہیں اور قائد اعظم کی خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں. میں جو سوال کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کس کی خواب؟ کیونکہ بے تحاشا لوگوں نے اس خواب کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ جو بنیادی قائد اعظم کا جو بنیادی پیغام تھا اس سے ہم بالکل ہٹ گئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے بلکہ آج سے کچھ 69 سال پہلے اگر میں پڑھ دوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں اور سورج کی کرنوں کے منتظر، لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اتحاد، ایمان اور نظم کے ساتھ یہ ملک کسی بھی اور کے ساتھ مقابلہ کر پائے گا. جناب، آپ اس بنیادی پیغام کو الٹا کر بیٹھے ہیں. آپ نے ایمان کو آپ شروع میں لے آئے ہیں، اتحاد کو آپ نے بعد میں بھیج دیا ہے. اور آپ باقی بھی چیزیں دیکھ لیں جناب. قائد اعظم محمد علی جناح دستور کی بلندی کی بات کرتے تھے. آپ نے اس دستور کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو کتنی بار پھاڑ کے پھینکا. قائد اعظم محمد علی جناح ایک اقلیت سے تعلق رکھتے تھے. آج اس طرح کی فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیمیں خیبر سے کراچی تک واضح ہوتی ہیں جو نہ صرف اقلیتوں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہیں بلکہ اکثریت کے خلاف بھی نفرت پھیلاتی ہیں. انہوں نے بدعنوانی، کرپشن، ان جیسی چیزوں کے بارے میں کتنا اس کی مخالفت کی تھی، لیکن آج اس معاشرے میں وہ دونوں چیزیں نہ صرف منظور ہیں بلکہ ان کو ترجیح جاتی ہے، تو ہم ترجیح دی جاتی ہے. تو ہم جب نہیں، ویسے اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ میرا خیال ہے انٹلیکچوئل لیول پہ بھی پاکستان ایک ڈس آنیسٹی جو پاکستان میں ہوتی ہے نا، وہ ایسا پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ شاید ریلیجن کو پبلک پالیسی کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے پاکستان میں. یہ اس کے بارے میں بالکل ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کی اسپیچز ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں کہ وہ پبلک پالیسی کے طور پہ یونیورسل ویلیوز، انہوں نے بہت بات کی ہے کہ اسلام کی یونیورسل ویلیوز ہیں، سوشل جسٹس کی، ایکویلٹی کی، رول آف لاء کی. یہ یونیورسل ویلیوز ہیں اور یہ یونیورسل ویلیوز آپ کو پاکستانی معاشرے میں امپلیمنٹ کرنی ہے. اس سینس میں انہوں نے ضرور بات کی ہے، لیکن ریلیجن کو پبلک پالیسی بنانے کی کبھی بات نہیں کی انہوں نے. اور میرا خیال ہے سب کانٹیننٹ کی جو برٹش انڈیا کی پالیٹکس میں ریلیجن کو لانے والا مہاتما گاندھی تھے، قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ سیکولر پالیٹکس کی ہے، ریلیجن کو اور پالیٹکس کو الگ الگ رکھا ہے. گاندھی جو تھا وہ ہمیشہ بات کرتا تھا رام راج، لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے، ریلیجس ایڈیم یوز کرتا تھا لیکن پالیٹکس کے لیے، عمر صاحب پالیٹکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جوبری جس کو کہتے ہیں، بدعنوانی کو، کرپشن کو، ان جیسی چیزوں کے خلاف بھی تھے وہ. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا جب ہماری سیاسی جماعتوں کا اگر آپ کچھ کہنا سن لیں، یا جس طرح کل ہمارا آپس میں ایک مباحثہ ہو رہا تھا کہ کرپشن کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے اور کچھ چیزوں کو چلنے دینا چاہیے، تو اس پہ شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہر 25 دسمبر کو ہم یہ سیکولر، کنزرویٹو، اسلامک اسٹیٹ، تھیوکریسی، یہ ساری ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ان کی باقی باتیں تھیں بدعنوانی کے خلاف، کرپشن کے خلاف، کچھ ادھر سے تھوڑا سا ہٹ کے فرقہ واریت کے خلاف، ان چیزوں پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے. ہم اس کو بڑی میکرو پکچر میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی مذہب اور ریاست ان کو آپ الگ الگ رکھیں، لیکن یہ باقی چیزوں پہ تھوڑی سی ان کو ترجیح دینی چاہیے کہ نہیں؟ بدعنوانی کے حوالے سے آپ بات، کرپشن کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. نہیں، میرا خیال ہے بدعنوانی کا جو صورتحال اس وقت تھی، اس وقت کی جو سکیل دیکھیں اور آج کا سکیل دیکھیں بہت فرق ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، محمد علی بوگرا پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. یہ میں نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا کہ انہوں نے فنانس منسٹری کو لکھا ایز پرائم منسٹر کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے بلانا ہوتا ہے، ڈراپ کرنا ہوتا ہے اور پک کرنا ہوتا ہے، مجھے ایک گاڑی دی جائے. اور فنانس منسٹری نے پرائم منسٹر کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے.
اب بدعنوانی کا سکیل آپ دیکھیں اس وقت کا اور اب کا آپ دیکھیں سکیل دیکھیں نا, سکیل تو بلینز آف ٹائم ملٹیپلائی. فصیح صاحب آپ یہ ذرا بتائیں کہ ہم جو قائد اعظم محمد علی جناح کی خواب کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر واپس خالی ہاتھ آ جاتے ہیں, اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے خیال میں تھوڑا بہت ہم نے قائد اعظم کو ایسا لیا ہے کہ آج کل کے پارٹیز جو بھی پوزیشن ہو, آپ ان کے اگر لائف دیکھیں, ان کے رائٹنگز دیکھیں جو انہوں نے بولا, تو کسی پوزیشن سے بھی آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجس ملک بنانا چاہتے تھے, یہ ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے. تو میرے خیال میں تھوڑا بہت ہماری اپنی بھی ایک میچورٹی کا وہ ہے. میرے خیال میں آپ کرپشن کی بات کر رہے تھے, ایک تو یہ ہے میرے خیال میں کرپشن ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے اپنے ذہنوں میں. میں ابھی یہ بلوچستان کیس دیکھ رہا تھا فار ایگزامپل, وہ کہہ رہے ہیں 40 بلین, وہ کوئی 10% ہے بلوچستان کا بجٹ, اور یہ کیسے پاسبل ہے, یہ نمبر کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں کرٹیسزم ہے کہ یہ پلی بارگننگ اور یہ سب چیزیں. تو میرے خیال میں تھوڑا بہت جو وہ آج کل کہتے ہیں کہ دنیا پوسٹ ٹروتھ سٹیج پہ چلی گئی ہے, کہ سچ اب سچ ہے ہی نہیں. ہر آدمی اپنی بات اتنے دفعہ دہرا لیتا ہے کہ وہ سچ بن جاتا ہے. میرے خیال میں ہم اس دور سے کوئی 30 سال پہلے آئے تھے اور ابھی تک ہم اسی میں ہیں, بیکاز ہم یہی دیکھتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, ہم سوچتے ہیں کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے. دیکھیں ہم نے شاید ہم سنگاپور نہیں بنے, لیکن پروگریس تو ہم نے کی ہے. ابھی ایک سیکنڈ ٹرانزیشن انشاءاللہ ہو جائے گی. تھوڑے بہت ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز جو 48 میں تھے آج ہے زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاید برا زیادہ محسوس کرتے ہیں, لیکن جو حالات تھے 60s میں 50s میں, دنیا بھی آگے نکلی ہے, ہم بھی نکلے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا بہت ہمیں اپنے آپ کو بھی مارجن دینا چاہیے. مسائل بہت بڑے ہیں, اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو میرے خیال میں قائد اعظم نے فورسی بھی نہیں کیے تھے کہ یہ ملک شاید اس طرف چلے جائے. اور اس کے لیے یہ جو ہم تاریخ کا سہارا لیتے ہیں نا, یہ بھی تھوڑا بہت چھوڑنا ہمیں چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس یہ پارٹیز ہیں ہمارے ساتھ, یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, اب اسے کیسے بالکل ٹھیک بات فصیح زکا صاحب نے بہت اچھا فرمایا کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھیں اور تاریخ کا سہارا کم سے کم لیتے رہیں. اسی طرح شاید پاکستان کی کامیابی ہوگی. آخر میں بات کریں گے کرسمس کی تہوار کی, جو پورے ملک بھر منایا جا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. دنیا بھر کرسمس کی جو تہوار ہے وہ منائی جا رہی ہے. ہم ذرا ایک مختصراً کامنٹ لیں گے سب سے ادھر جو پینل پہ آئے ہوئے ہیں. کرسمس کی شاید اہمیت کا اتنا زیادہ نہیں جتنا پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اور پاکستان کی جو ایک جینیسس ہے اس پہ بہت زیادہ اہمیت یہ دی جاتی تھی کہ اقلیتوں کی آزادی کے لیے یہ ایک ملک بنایا گیا, بلکہ کچھ بھی نہیں سے ایجاد ہوا. تو میں ذرا پہلے اگر فصیح صاحب سے پوچھ لوں جناب کہ ہمارے ساتھ جو ہم نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ کچھ کیا ہے, اور یہ جو ہمیں بار بار جسٹیفائی بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو رسمیں ان کو اس طرح منائی جانی چاہیے اور اس ملک کے لیے اچھی ہیں, یہ صورتحال تبدیل کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا؟ تو میرے خیال میں آج جب عمران خان نے اسپیچ دی تھی میں بہت خوش تھا. جو سیکنڈ بات انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا میری کرسمس سب ہمارے کرسچن بھائیوں کے ساتھ, اور یہ ایک بڑی بات ہے. آج میرے خیال میں نواز شریف نے بھی سمبولکلی کافی کچھ کیا ہے, اور یہ تھوڑا بہت بڑھ چکا ہے پچھلے 2-3 سال میں. پہلے ہم نے ذرا لو کی کرتے تھے, ہم اسے بیچتے تھے جو سب سے لیسٹ امپورٹنٹ ہوتا تھا, زیادہ تر پریزیڈنٹ کو ہی بیچتے تھے. اب اچھا ہے کہ کم از کم یہ ذرا ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اور ہمیں احساس بھی ہو گیا کہ ہمارا جو سچویشن ہے پاکستان میں وہ کافی برا ہو گیا تھا. میرے خیال میں آپ کو اگر آن اے پریکٹیکل لیول بھی آپ دیکھ لیں, آج کل جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی آپ اسے ہائی لائٹ کرنے جاتے ہیں, تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے, آپ کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں. اور میرا دیکھیں اگر آپ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا, ہمیں ایک کامنالٹی ڈھونڈنا پڑتا ہے. اگر ہم ان کے الفاظ, ان کے جو سیلیبریشنز ہیں اس میں بھی شامل نہ ہو سکیں,
ہم میرے خیال میں جو ہمیں سوچنا پڑتا ہے جب ہم نان مسلم کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں عید مبارک دیکھتے ہیں، میرے خیال میں اس کا ایک پاور ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہو گئے ہیں ہمارے تہوار پہ ہمارے الفاظ استعمال کرنا. میرے خیال میں جو اب ریورس سچویشن ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور جو تھوڑے بہت ہم سائنس دیکھ رہے ہیں سب پارٹیز سے، یہ بہت ویلکم ہے، اور میرے خیال میں اسی کو ہمیں بالکل ٹھیک. کیوں عمر صاحب اتفاق؟ جی بالکل جی، اتفاق کرتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کوئی 4-5 سال پہلے ایک سٹوری کی تھی پنڈی کی ہندو کمیونٹی پہ، بڑی چھوٹی سی 400-500 لوگوں کی کمیونٹی ہے. تو مجھے وہاں پر ایک بہت نوجوان لڑکی سے میری ملاقات ہوئی، بڑی امپریسو، بات چیت کرنے میں، اپیرنس میں بہت سمارٹ، ویری ہینڈسم، بہت امپریسو خاتون تھی وہ. تو اس نے مجھے کہا کہ جب میں اسکول جاتی ہوں نا، مجھے سب سے بڑا ٹربل یہ ہوتا ہے. ایک تو آپ فصیح صاحب جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے، گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے، یہ سوسائٹی کا ریاکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خاتون، وہ لڑکی مجھے کہا کہ مجھے بار بار اسکول میں لوگ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتی؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں جی، میں ہندو ہوں اور اس معاشرے کے نظام نے مجھے یہ حق دیا ہوا ہے، بلکہ مجھے اس دھرتی میں رہنے نے، اس دھرتی پہ پیدا ہونے نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ میں اپنا مذہب پریکٹس کر سکوں. اور اس کے بعد اس ملک کے آئین نے بھی یہ حق دیا ہوا ہے کہ میں اپنا نہ صرف پریکٹس کر سکوں، پروفیس کر سکوں، پریچ کر سکوں. بالکل. اور یہ حق مجھ سے کوئی اور چھین میرے خیال سے اور دیکھیں نا، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری ڈائیورسٹی ہمیں خریدنی نہیں پڑی. ہمیں ڈائیورسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہمارے ملک میں ڈائیورسٹی، ریلیجس بلیفس کی ڈائیورسٹی، کلچرز کی ڈائیورسٹی، زبانوں کی ڈائیورسٹی ہم نے خریدی نہیں ہے، ویسٹ نے خریدی ہے. ہمارے پاس نیچرلی ہے، ہمیں اس کو پرزرو کرنا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ. بالکل ایسے ہے. اور میرے خیال سے اسی موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کی تقریر میں یہی کہا تھا کہ آپ کو یہ آزادی حاصل ہے اور آپ جہاں مرضی اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ عبادت کریں. اور جس طرح فصیح زکا صاحب نے بھی کہا کہ قطرہ قطرہ دریا قائد اعظم کی خواب تک اسی طرح ہم پہنچ پائیں گے، اور ان حقوق میں کچھ بلندی آ رہی ہے. خوشی کا اظہار کرنا وہ بھی اب زیادہ سے زیادہ واضح ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی گنجائش بہت زیادہ ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک مجھے بھی اور عمر فاروق صاحب کو بھی اجازت دیجیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. خدا حافظ.